الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے کیا ہوم ورک دیا تھا لاسٹ ڈے؟ اصول شاشی، صحیح ہے، پوری ذہن آپ کا صحیح۔ اچھا جی، صحیح ہو گیا۔ چلیں اصول شاشی کا پھر نیکسٹ ڈے پہ رکھتے ہیں۔ اب اصول شاشی کا ہی آپ نے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سبق تیار کر کے آنا ہوگا۔ اچھا، اگلے آپ کا جو ہوم ورک ہے اس میں اب ہم تھوڑا سا انداز کو چینج کریں گے۔ اس کے بعد ابھی اصول شاشی کا انشاءاللہ یہ ہوگا، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو ایک اور سبق کوئی سا تیار کرنے کو دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہمارا نیکسٹ ٹاسک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو آپ کی 5 کتابیں ہیں، یعنی ہم تقریباً 26 تاریخ ہماری ہو گئی نا، 27 28 29 30، تقریباً جو ہے ہم 30 تاریخ تک اس صورتحال اسی انداز کو چلائیں گے جو ابھی ہمارا جاری ہے۔ سبق کی تیاری کر کے آنا اور اس کو آپ نے سمجھانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹاسک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم آپ کو کچھ صفحات دیں گے مختلف کتابوں کے، جو کتابیں آپ کے ٹیسٹ میں ہیں۔ مثال کے طور پہ قدوری کے دے دیں گے آپ کو کوئی 10 12 صفحے، 15 صفحے، کہ آپ اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر کے آئیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے آئیں، اور جہاں پر آپ کو کوئی اصطلاح سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی عبارت نحوی اعتبار سے یا صرفی اعتبار سے سمجھ نہیں آ پا رہی، یا کسی کے ترجمے میں آپ کو الجھن ہو رہی ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہونا چاہیے یا یہ والا ہونا چاہیے، 2 3 آپشن آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ والا ترجمہ صحیح ہوگا یا یہ والا صحیح ہوگا، یہ زیادہ اچھا ہوگا یا یہ زیادہ اچھا ہوگا، یا کنفیوز ہیں کہ کیا ترجمہ ہونا چاہیے دونوں تینوں میں سے، تو اس طرح کی چیزیں اس میں پھر آپ نے چیک کر کے آنی ہوں گی کہ کہاں پہ آپ کو اصطلاح کو سمجھنے کی حاجت ہے، کہاں پہ آپ کو صرفی نحوی حوالے سے کوئی ڈسٹربنس محسوس ہوتی ہے، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، اور کہاں پر جو ہے ترجمہ کرنے میں آپ کو کوئی الجھن ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں آپ نے چیک کر کے آنی ہوں گی۔ ان دیکھیں گے مطلب مختلف کتابیں ہوتی ہیں اور مختلف سبق ہوتے ہیں، تو سبق کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے اس کے صفحات کم زیادہ کر لیں گے۔ 10 سے 15 صفحات کے درمیان یہ ہمارا انشاءاللہ ٹاسک رہے گا مختلف کتابوں کا، کیونکہ اب ہم جا رہے ہیں اختتام کی طرف نا، سمجھے ہمارا ہاف کورس کا تقریباً ہونے والا ہے، 23 تاریخ تک ہم ہاف تک چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہاف جو ہے اس میں ہم آپ کی جو پریشانیاں ان کا حل نکالیں گے،
اور اس میں پھر مزید ایڈ یہ ہوگا کہ پہلے تو آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ جی مجھے کہاں کہاں پریشانی ہو رہی ہے، صرفی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے یا ترجمے کے اعتبار سے۔ آپ جو پوچھیں گے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، سب مل کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ صرفی اعتبار سے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو کیا مطلب سیٹ کیا جائے، کس طرح اس کو سمجھا جائے۔ اور جب آپ اپنی مطلب 10-12 صفحات میں پوچھ لیں گے چیزیں، تو پھر وہاں جو مجھے محسوس ہوگا کہ یہ اصطلاح بھی اہم تھی یا یہ لفظ بھی اہم تھا، تو یہ آپ کا کلیئر ہوا یا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کلیئر ہی ہو تو پوچھ لیں گے، اگر کلیئر نہیں ہوگا تو پھر کلیئر کر دیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا پہلا ٹاسک تھا یا پہلا جو ہمارا ایک سیشن تھا، یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جن حضرات نے ابھی تک ہوم ورک وغیرہ پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے تو وہ میرے خیال میں جو ابھی تک ہمارا ہوا 6 لیکچرز ہو چکے ہیں، آج 7واں لیکچر ہے، مزید 2-3 لیکچر اور ہوں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں ان 8-10 لیکچرز کا کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو ہمارا ٹاسک تھا نا، جو ہم مقصد لے کے اس کورس کو لے کر آئے تھے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہماری اس کلاس میں شریک ہوں گے تو یہ اس تدریسی کورس میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں یہ یقینی طور پر وہاں پہ پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کو تدریس کے لیے اوکے کر دیا جائے۔ تو یہ ٹاسک جو ہے یہ میرے خیال میں پورا نہیں ہو سکے گا ان افراد کے ساتھ جنہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا ہے، جنہوں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ اب بھی اگر آپ اپنی سستی کو ختم کرتے ہیں اور جو ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے اس ہوم ورک کو کر کے لاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں آپ اچیو کر سکیں گے جو اس کورس میں میرا مقصود تھی، پڑھانے والے کا مقصود تھی، جو ہم آپ کو دینا چاہتے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں۔ آپ سے لینا یہی تھا اچھا رزلٹ، کہ آپ کا ایک اچھا رزلٹ آئے اور آپ کورس ختم ہونے کے بعد جب آپ کے تدریسی ٹیسٹ کا سلسلہ اختتام پذیر ہو تو آپ ایک پیارا سا میسج ہمیں فارورڈ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی ہے، اور انشاءاللہ میں اسی طرح محنت اور لگن کے ساتھ جس طرح میں نے اس سیشن میں، اس کورس میں تیاری کی، بھرپور کوشش کی، بھرپور طریقے سے اس کو نبھانے کی کوشش کی، تو اسی طرح انشاءاللہ پھر دوران تدریس بھی، جیسے ہمارے بعض ساتھیوں نے اس دن مجھے کومنٹ کیے تھے نا، جب ہمارا پہلا سیشن تھا جو ہماری ڈیمو کلاس تھی جس میں رش لگا ہوا تھا، تو اس میں کچھ ساتھیوں نے، کچھ پارٹیسپینٹس نے میسیجز کیے تھے کہ سر اگر یوں اساتذہ پڑھایا کریں نا تو شاید کوئی بھی ایسا نہ ہو طالب علم جو دلچسپی نہ لے، یا میجورٹی جو ہے وہ دلچسپی بھی لے گی اور کامیاب بھی ہوگی، لیکن ایسا پڑھائے کون؟ یہ ایک سوال ہے۔
امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سعادت میں غالباً یا پھر احیاء العلوم میں، کیمیائے سعادت ذہن میں آ رہا ہے، کیمیائے سعادت میں جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوست کی اوصاف بیان کیے ہیں، دوست کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ دوست کیسا ہونا، دوست کو کیسا ہونا چاہیے، دوست اپنے دوست کے ساتھ کیسا ہو۔ اب جب امام غزالی بولتے ہیں تو اگر آپ نے امام غزالی کو پڑھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پھر مطلب کوئی گوشہ چھوڑتے نہیں ہے نا، وہ تو اتنے پرفیکٹ لائف کی طرف لے آتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ بات کریں، ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کریں یا عبادات کے حوالے سے بات کریں یا کسب معاش کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی اعتبار سے جب وہ بات کرتے ہیں، غیبت کے حوالے سے ان کی گفتگو ہو، چغلی کے اعتبار سے کہیں بھی ان کی گفتگو دیکھ لیں تو وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کی بھرپور تفصیل بیان کرتے ہیں، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑتے کہ جہاں سے جو ہے کوئی ناقص شخص اس صورت میں داخل ہو سکے۔ تو ظاہر ہے جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوست کی صفات بیان فرمائی کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ بڑی تفصیل سے بیان فرمائی، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے کیا ہو، مخلص ہو، اس کی جو ہے مدد کرنے والا ہو، اس کے دکھوں کو بانٹنے والا ہو، اس کی خوشیوں میں حصہ لینے والا، اور جو 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 آپ کے ذہن میں آتی خود ہی آئیں گی بہت ساری چیزیں، سوچتے جائیں۔ آخر میں صفات جب بیان کر دیں دوست کی تو آخر میں خود ہی ایک سوال قائم کرتے ہیں، کیا سوال آ سکتا ہے؟ کوئی آئیڈیا لگا کے بتائیں، کیا سوال قائم کیا ہوگا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی ہو تو آپ کو معلوم ہی ہو سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا، ورنہ ایک آئیڈیا لگا کے بتائیں کیا سوال ہو سکتا ہے اس موقع پہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے۔ امام غزالی کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے میرے خیال میں، ہم تو فقہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مفتی بننا ہے، اگر کتاب کو دوست بنا لو۔ چل سوال بنایا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک سوال یہاں پہ قائم کرتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے آپ سے ہی سوال کریں، ظاہر ہے وہی مصنف ہیں، تو وہ ایک سوال قائم کرتے ہیں جس کو سوال مقدر کہتے ہیں نا، شرم اللہ جامی وغیرہ میں آپ نے بہت پڑھے بھی ہوں گے۔ تو وہ سوال قائم کرتے ہیں کہ ایسا دوست ملے گا کہاں؟ میں نے بتا دیا یہ بھی ہو، 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 جیسے اس دن ہم نے بولا نا تھا مدرس ایسا ہو، مطلب یہ کرے، یہ کرے، یہ تیاری کرے، یہ تیاری کرے، یہ تیاری کرے، تو کمنٹ آیا کہ استاد جی ایسے اگر پڑھانے لگ جائیں تو پھر تو سارے ہی طلبہ دلچسپی لینے والے ہو جائیں گے، لیکن ایسا استاد ملے کہاں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال قائم کیا کہ ایسا دوست ملے گا کہاں؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ ایسے دوست بن جائیں، آپ ایسے دوست بن جائیں، دنیا میں ایک ایسا دوست ہو جائے گا۔ کتنا پیارا جواب ہے، ایسا استاد ملے گا کہاں؟ ایسا استاد ہو تو پھر تو سارے طلبہ پڑھنے والے ہو جائیں، بہترین پڑھے، تو بھائی آپ استاد بننے جا رہے ہیں نا، آپ چاہیں گے نہیں کہ آپ کے سارے طلبہ پڑھنے والے ہو جائیں، دلچسپی لینے والے ہو جائیں،
بن جائیں پھر ایسے استاد، کیا خیال ہے؟ بننا چاہیے نا. امام غزالی کی تو واقعی کیا بات ہے. چلیں خیر. میں نے اپنے دور طالب علمی میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو میں نے نوٹس کیا جو ہمارے جامعہ میں کہہ لیں، اس وقت خیر جامعہ نام نہیں تھا، مدرسۃ المدینہ کہتے تھے. بہرحال تو ہمارے جو جامعہ میں جو ہے اساتذہ پڑھانے آتے تھے، ان میں بنیادی طور پہ دو طرح کی کوالٹیز ہوتی تھی پڑھانے والوں کی. ایک تو وہ اساتذہ ہوتے تھے جو مطلب یہ میں نے پہلے دن بھی تذکرہ کیا تھا اور میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک وہ اساتذہ ہوتے تھے کہ جو اس طرح کی طبیعت کے ہوتے تھے یا وہ اپنا رویہ ایسا رکھتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کلاس کے اندر، داخل ہونا کلاس سے نکلنا، پڑھانا، ان کا اسٹائل ہی ایسا ہوتا تھا، ان کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم کی ان سے سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. طالب علم یہ جرات نہیں کر پاتا تھا کہ ان سے سوال کر پائے. پڑھاتے تھے، بہترین پڑھاتے تھے، اپنی تقریر جو ہے زبردست کرتے تھے، لیکن اس طرح کی فری شپ بالکل بھی نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان سے کچھ پوچھ سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے واقعی بہترین تقریر بیان کی، بہترین سبق پڑھایا، لیکن اگر میں کہیں پر الجھ گیا ہوں، کوئی لفظ مجھے نہیں سمجھ آ پایا، کوئی جملہ میرا اٹک گیا ہے، جس میرے ذہن میں جو کلیئر نہیں ہو پا رہا، تو میں وہیں سے پھر اس سبق سے آؤٹ ہو جاتا تھا، کیونکہ میں پوچھ سکتا نہیں ہوں اور یہاں سے میرا سبق پھنسنا شروع ہو گیا ہے. اب وہ سبق اٹکتا جا رہا ہے اور میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. دوسرے اس طرح کے اساتذہ ہوتے تھے جن کے سامنے ہم کھل کے سوال کر پاتے تھے. ہم اپنے پرابلم جو ہمیں سمجھنے میں دقت ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، اس کو ہم کھل کے ان سے پوچھ سکتے تھے، ان سے ہم بات کر سکتے تھے اور ہم پوچھا کرتے تھے. اب ان میں جو پہلا والا انداز ہے نا، جو پہلا والا انداز ہے جس میں آپ نے بہترین تیاری کی ہے، بہترین تقریر تیار کی ہے، لیکن طلبہ کو آپ بالکل بھی ایسا ماحول نہیں پرووائڈ کر پا رہے یا کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جس میں وہ آپ سے کچھ پوچھ سکیں، آپ سے کچھ سمجھ سکیں، آپ سے کچھ الگ سے بات کر سکیں. تو اس میں مدرس کے لیے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، پڑھانے والے کے لیے اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ جو یاد کر کے آیا ہے، جو سمجھ کے آیا ہے، جو اس نے تقریر تیار کی ہے، بس اس نے وہ سنانی ہے، ڈیٹس آل. اگرچہ بہترین تیار کر کے آیا ہے تقریر، لیکن اس نے بس وہی سنانی ہے. اس کو ذہنی طور پہ سوچنے سمجھنے کی پریشانی کلاس کے اندر طاری نہیں کرنی. لیکن اس میں طلبہ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جو دوسرے انداز میں حاصل ہوتا ہے. جبکہ جو دوسرا انداز ہوتا ہے اس میں طلبہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ انداز تدریس
مشکل ہوتا ہے، اس اعتبار سے مشکل ہوتا ہے کہ طالب علم کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت اس چیز پر ہماری نظر نہ ہو، اس پہلو پر ہماری نظر نہ ہو، ہمیں جا کے باقاعدہ تیاری کرنی پڑے اگلے دن کے، یار یہ کیا پوچھا تھا اس نے. جیسے ابھی آپ نے ایک دو دن دیکھا کہ آپ نے جب سبق کی تیاری کی، آپ نے اپنے اعتبار سے بڑی اچھی تیاری کی، نظر بھی آ رہا تھا تیاری اچھی تھی ماشاءاللہ، لیکن ایک پہلو پر آپ کی نظر نہیں تھی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیا ہے، تو آپ کو باقاعدہ جا کے اگلے دن اس پہ ریسرچ کر کے اس کو سمجھنا پڑا. اگلے دن آپ نے اس کو لکھ کے اس کا جواب دیا کہ جی یہ یوں ہے. اصل میں اپنی تیاری کے دوران آپ کے ذہن میں وہ پہلو نہیں تھا. اب اسی بات کو آپ یہاں سمجھ لیں کہ طالب علم آپ کے اس سبق کو سنتا ہے جو آپ تیار کر کے آئے ہیں، لیکن وہ جو پہلو ہے جس پر آپ کی نظر نہیں ہے، طالب علم وہاں الجھ گیا لیکن وہ آپ سے پوچھ نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اگلے دن اگلے سبق کی تیاری کر کے آئیں گے، مزے سے زبردست طریقے سے اور آگے سمجھا دیں گے. آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. جبکہ دوسری طرف جو دوسرا انداز ہے اس میں آپ کو جب طالب علم نے سوال پوچھا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز ہوئے، آپ نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے کہ یار یہ بھی اچھا، یہ اس طرف میری توجہ نہیں تھی، میں نے یہ چیز دیکھی نہیں. تو تھوڑی دیر آپ نے سوچا، اس کو تھوڑا سا حاشیہ بھی دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، لیکن آپ کلیئر نہیں ہو سکے. تو تھوڑا سا آپ کو یہ ٹائم لگا، تھوڑا سا آپ مطلب ذہنی طور پر ڈسٹرب بھی ہوئے، آپ کو سبق بھی تھوڑا سا متاثر ہوا. پھر آپ اگلے دن اس کے لیے تیاری بھی کر کے آئے باقاعدہ. تو یہ استاد کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل طریقہ کار ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ جو لیسن پلاننگ والی بات میں نے آپ سے کی ہے، لیسن پلاننگ والا کام جو ہے یہ استاد کو ایک ایکسٹرا ورک دے دیتا ہے. اگر آپ اس کے بغیر بھی کام کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے چل ہی جاتا ہے کام. بہت سارے لوگ ایسے کام چلا رہے ہیں. تو یہ آپ کا ایکسٹرا ورک ہے، یہ آپ کریں گے تو آپ کے لیے بھی زیادہ اچھا ہوگا. آپ کے اسکلز جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی، اور جو نتائج ہیں یعنی طلبہ کی کارکردگی، طلبہ کی کامیابی، یہ بھی بہتر سے بہتر کی طرف رواں دواں ہوگی. اچھا، آج میں نے جو ایک غور کیا وہ یہ کہ جو سبق آپ تیار کر کے آ رہے ہیں، جو سبق آپ مجھے چیک کرا رہے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ ابھی تک فالو نہیں ہوا، ایک مرتبہ بھی اس کا فالو اپ نہیں ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے پچھلے جو اس کی معلومات ہے، جو اس کی پچھلی معلومات ہے، اس کو بنیاد بنانا ہوتا ہے اگلے سبق کو سمجھانے کے لیے. پچھلی معلومات کو ہم تھوڑا سا اس کے چیک کرتے ہیں، کوئی کراس کوشچننگ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس سے سوال جواب کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذہن میں پچھلے والے تصورات آئیں، پچھلے والے خاکے آئیں، اور ان کے ذریعے وہ پھر ہم اسے اگلے اسٹیپ کی طرف لے جا سکیں، جس کو منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے معلوم سے مجہول کی طرف لے کے جانا. ایسے ہی ہوتا ہے نا منطق میں، معلوم سے مجہول کی طرف جاتے ہیں. تو پہلے ہم اس کی معلومات سے بات کو شروع کرتے ہیں،
اس کی معلومات کے حوالے سے اس سے کچھ پوچھتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے پہلا سبق جو تیار کیا تھا وہ تھا، کیا تھا؟ بلاغت. بار بار ڈاؤن لوڈ ہوتی رہتی ہے. اچھا، بلاغت میں ہم نے کیا کیا تھا؟ تشبیہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہماری. تو تشبیہ کے حوالے سے ابھی انہوں نے مثال کے طور پہ بلاغت نہیں پڑھی ہے، وہ صرف اور نحو پڑھ کے آ چکے ہیں. ہم کون سی ایسی معلومات ان کی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم انہیں تشبیہ کی طرف لے کے چلے جائیں؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا میں نے جو ڈیمو دیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے ان سے پہلے پوچھیں گے معرفہ نکرہ کے حوالے سے کہ جی معرفہ نکرہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا فرق آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں معرفہ نکرہ کا. پھر وہاں سے ہم خاص اور عام کی طرف لے کے جاتے ہیں بحث کو، گفتگو کو. اب یہاں تشبیہ کا سبق ہم نے سمجھانا ہے، تو تشبیہ کا سبق سمجھانے کے لیے ہم پچھلی معلومات میں سے کس بات کو بنیاد بنا سکتے ہیں، کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو ان طالب علموں کو پہلے سے پتہ ہے اور ہم پہلے اس چیز کا تصور ان کے ذہن میں لا کر استحضار کر کے اور پھر ہم اپنے سبق کی طرف جا سکتے ہیں. چلیں اس سوال کا جواب دیجئے کہ تشبیہ کے سبق کی طرف ہم نے جانا ہے تو ہم پہلے کون سی بات ان کے سامنے رکھیں؟ مشبہ بالفعل کانا کا استعمال ہوا ہے، کانا کا استعمال ہوا ہے، حقیقت اور مجاز. اچھا، کانا کا استعمال ہوا ہے، صحیح ہے. کانا والی کوئی مثال ہم یہاں پہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں کہ جی کانا حرف مشبہ بالفعل آپ نے پڑھے تھے تو اس کی کوئی مثال بیان کریں. اس کے بعد پھر آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے پہلے ان کو بتانا نہیں ہے کہ ہم تشبیہ پڑھانے لگیں، ویسے تو خیر پتہ ہی ہوتا ہے عام طور پہ کیونکہ کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آگے سبق کیا آنے والا ہے. لیکن پھر بھی ہم پہلے جو ہے ان سے کوشچننگ کریں گے. ہم پوچھیں گے ہاں جی آج جو ہے ایسا کرتے ہیں، آپ حروف مشبہ بالفعل پڑھ کے آ چکے ہیں تو کأنہ کی آپ نے مثالیں پڑھی ہوں گی. کوئی کأنہ کے حوالے سے مثال پیش کریں، کوئی کأنہ کے حوالے سے مثال بتائیں، اس کا ترجمہ کروائیں ان سے کہ جی ترجمہ کیا ہوگا اس کا. پھر وہاں سے ہم جو ہے آگے اس بات کو لے جا سکتے ہیں. یا پھر جنرلی مثالیں بھی یہاں پہ کام آ سکتی ہیں جو معاشرے میں مطلب بالکل عام ہیں. جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو بولتی ہے تو میرا چاند ہے یا بے وقوف کو کہتے ہیں یہ تو گدھا ہے. تو یہ جنرلی مثالیں مطلب یہ تو گدھوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں تو یہاں سے بھی ہم بنیاد بنا سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہمارے ایک سبق ہم نے تیار کیا تھا خیار شرط.
چلیں، خیار شرط کے حوالے سے بتائیں، خیار شرط میں ہم کون سی مثال کو بنیاد بنا سکتے ہیں خیار شرط کی طرف بات کو لے جانے کے لیے؟ آئیڈیا نہیں آ رہا کوئی؟ چلیں، نیکسٹ سبق جو آپ نے تیار کرنا ہے اس میں آپ نے جو ہے سوچ کے آنا ہے کہ اس کو بھی آپ نے اپنے لیسن پلان کا حصہ بنانا ہے کہ جو سبق میں نے سمجھانا ہے اس سبق کی بنیاد میں کون سی معلومات پر رکھ سکتا ہوں۔ اچھا جی، آج ہم پھر دروس البلاغہ دیکھتے ہیں۔ اسکرین شیئر کر دوں میں آپ کو۔ چلیے، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، یہ بلاغت ہے ہماری۔ فصاحت اور بلاغت دو لفظوں کے ہم نے لغوی اور اصطلاحی معنی بتانے، اس کے بعد ہم نے فصاحت کلمہ اور فصاحت کلام دو چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ مقصد ہمارا کیا ہوگا؟ طلبہ کو فصاحت کے بارے میں سمجھ آ جائے، طلبہ جو ہے وہ فصاحت کو سمجھ لیں، بلاغت کو سمجھ لیں۔ فصاحت اور بلاغت جو ہیں یہ بیسکلی کیا ہیں، مقصد یہ ہوگا ہمارا۔ اور پھر جو ہے ہم اس میں یہ ٹکڑے بنا لیں گے سبق کے۔ اچھا، اگر ہم کوئی پچھلی معلومات یہاں پر بنیاد بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھیں، آپ کے یہاں کسی کے یہاں کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی سال کا بچہ ہو، 2 سال کا بچہ ہو، تو وہ کیسے بولتا ہے؟ 2-4 لفظ کوئی بول کے بتائے وہ کیسے بولتا ہے؟ دودھ کیسے بولتا ہے؟ روٹی کیسے بولتا ہے؟ پانی کیسے بولتا ہے؟ تو 2-4 باتیں اس سے پوچھی جائیں گی، اور پھر اس سے اگلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے بولتے ہیں، آپ ان الفاظ کو کیسے بولتے ہیں؟ وہ بولے گا کہ جی بچہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ
پانی کو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بچے پانی کو، یاد بھی نہیں آ رہا، دودھ کو مثال کے طور پہ وہ توت بولتے ہیں، دودھ، اور پھر جو ہے بڑے جو ہے اس کو دودھ بولتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ جی فصاحت یہی ہے کہ یہ جو بچہ تھا نا جس سے لفظ دودھ کلیئر نہیں بولا جاتا تھا، یہ غیر فصیح تھا. اس کا یہ جو لفظ تھا، اس کا یہ جو لہجہ تھا، اس کا یہ جو انداز تھا، یہ غیر فصیح تھا. جب اس نے کلیئر دودھ بولنا شروع کر دیا جیسے آپ بول رہے ہیں، تو یہ فصاحت ہو گئی لغوی اعتبار سے. ابھی ہم لغوی اعتبار سے بات کر رہے ہیں. پھر ہم ان سے تو ہم اب اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ پانی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں. آپ کیسے ہیں یار میں نے پانی پینا ہے، یا مجھے پانی چاہیے، یا پانی لا کے دے دو، پانی کہاں رکھا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، گلا سوکھ رہا ہے. یہ سارے جو ہمارے الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں پانی پینا ہے. صحیح ہے، سمجھ آئیے آپ کو یہ بات؟ ہاں جی، یہ بات کلیئر ہے. آپ نے طلبہ سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ نے پانی پینا ہے تو آپ اس کو کس کس طرح سے بول سکتے ہیں. آپ کون کون سے اسٹائل میں یہ بات بول سکتے ہیں کہ مجھے پانی پینا ہے. اب میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں کہ کس کس طرح بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم بول سکتے ہیں کہ بھئی مجھے پانی پینا ہے، یا میں بولوں گا پانی لا دو، یا میں بولوں گا مجھے پیاس لگی ہے، یا پھر میں بولوں گا گلا بہت سوکھ رہا ہے، یا پھر میں بولوں گا کہ پانی کہاں رکھا ہوا ہے. تو یہ مختلف اسٹائل میں ہم اپنی پانی کی طلب سامنے والے کو بیان کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ صحیح. تو جب وہ طلبہ یہ جوابات دیں گے آپ کو، اسی کی بنیاد پہ آپ انہیں کہیں گے کہ جی یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے. یعنی اپنی بات کو مختلف انداز میں بیان کرنا. آپ نے بات ایک ہی کہنی ہے، آپ کا مقصود ایک ہی ہے، لیکن آپ اس کو مختلف عبارتوں سے بیان کر رہے ہیں، مختلف تعبیروں سے اس کے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ بلاغت ہے. صحیح ہے. لغوی اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے. اصطلاحی اعتبار سے پھر فرق آ جائے گا. یہاں سے ہم نے ان سے کچھ باتیں پوچھ لیں اور ان کی معلومات کی بنیاد پہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ان کو بتائیں گے جی اصطلاحی طور پہ فصاحت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور بلاغت کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اصطلاحی طور پہ فصاحت کا کیا معنی ہے؟
یہ تو فصاحت کلمہ ہے نا. فصاحت کا کیا معنی ہے اصطلاحی طور پہ؟ یہ تو فصاحت کی آپ نے ایک قسم بنا دی، کلمے کی فصاحت. مقسم کا کیا معنی ہے؟ متول آپ لوگوں کے سلیبس میں نہیں ہے نا میرے خیال میں، یا ہے؟ متول پڑھی ہے آپ لوگوں نے درس اندامی میں؟ جی. فصاحت کے لغوی اصطلاحی معنی کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، یوں ہی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک صفت ہے. یہ ایک صفت ہے جو کلم کلام اور متکلم کے ساتھ لاحق ہوتی ہے. کلم کلام اور متکلم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اصطلاحی طور پہ اس کا کوئی الگ سے مفہوم، کوئی اس کا الگ سے تعریف نہیں بیان کی گئی کتابوں میں فصاحت کی. ڈائریکٹ اس کی تقسیم شروع کی جاتی ہے اور تقسیم کے ساتھ جو ہے جو اقسام ہیں ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں. مقسم کی تعریف بیان نہیں ہوتی. مقسم کی وضاحت یہی کی گئی ہے متول میں کہ مقسم کے لیے کوئی مفہوم ایسا نہیں ہے جس میں ساری چیزیں آ جائیں، فصاحت کلمہ بھی آ جائے، فصاحت کلام بھی آ جائے، فصاحت متکلم بھی آ جائے. اس لیے مقسم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے. بس مقسم کی اگر تعریف کرنا چاہیں، وضاحت کرنا چاہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ جی یہ ایک صفت ہے، ایک وصف ہے جو کلمہ کلام اور متکلم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. چلیں بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں فصاحت فی الکلمہ. 3 قیودات لگائی جاتی ہیں کہ ان میں سے کوئی خرابی کلمے میں نہ ہو تو وہ کلمہ فصیح ہوگا. 3 قیودات بیان کی جاتی ہیں، 3 خرابیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ نہ ہوں تو کلمہ فصیح ہوگا. تنافر حروف، مخالفت قیاس، غرابت. یہ نہیں ہو تو کلمہ فصیح ہوگا. کوئی مثال فصیح کلمے کی کیا ہو سکتی ہے؟ فصیح کلمے کی مثال جی کوئی بتائے گا فصیح کلمے کی مثال؟ علم انسان کو شعور، کیا شعور؟
بات نہیں سمجھ آئی. بھئی بہت ساری مثالیں فصیح کلمے کی. زید فصیح ہے، زید کے اندر نہ تنافر حروف ہے، نہ مخالفت قیاس ہے، نہ غرابت ہے. دراجتن فصیح ہے، اور کرسی فصیح. آپ نے بے شمار الفاظ نحو میں، صرف میں پڑھ رکھے ہیں، وہ سارے فصیح ہیں تقریباً، کیونکہ ان میں تنافر حروف بھی نہیں ہے، مخالفت قیاس بھی نہیں ہے، اور غرابت بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو فصیح ہیں. زید، عمر، بکر، خالد، سارے نام لیتے چلے جائیں آپ. جو ہے دربا، نصرا، فتح، یہ سارے فعل جو ہیں ان کو بولتے چلے جائیں، یہ سارے فصیح کلمے ہیں. آپ جو ہے وہ کرسی، دراجہ، تفاہن، یہ لے لیں، یہ سارے فصیح، بہت سارے فصیح ہیں. تو فصیح کلمے کی مثال بنانا کوئی مشکل تھوڑی ہے، وہ آپ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بنا سکتے ہیں. غیر فصیح کی مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہیں سبق میں، یہ آپ نے ان کو سمجھانی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے دوسری بات آ جاتی ہے فصاحت کلام. فصاحت کلام، فصاحت کلام کے اندر بھی انہوں نے 3 خرابیاں بیان کی ہیں کہ اگر کلام کے اندر یہ 3 خرابیاں نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے کلمے بھی فصیح ہوتے ہیں، اس کلام میں جتنے کلمے استعمال ہو رہے ہیں 2 3 4 5 وہ سب بھی فصیح ہوتے ہیں، تو اس کلام کو فصیح کہا جائے گا. اب تو ایزی ہو گیا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فصاحت کلام کی کوئی مثال بیان کریں، کلام فصیح کی کوئی مثال بیان کریں. جی ہاں، یہ بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، جا زید راکبن وغیرہ وغیرہ، بہت ساری ہو جائیں گی. اب دیکھیں یہاں ایک آپ چیز نوٹ کریں کہ ہم نے 2 3 سال فصاحت و بلاغت پڑھی، تو ہماری پوزیشن یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں فصاحت کے بارے میں پتہ ہے، بلاغت کے بارے میں پتہ ہے، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ ہم اتنی آسان سی بات کو نہیں کلیئر کر پا رہے کیونکہ اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی. کسی استاد نے، کسی پڑھانے والے نے، کسی سمجھانے والے نے توجہ ہی نہیں دلائی کہ جی یہ تو ساری مثالیں جو کتاب میں آپ کے بیان کی جا رہی ہیں، کتاب میں جتنی بھی آپ نے مثالیں پڑھی ہیں نسباق کے اندر، یہ غیر فصیح کلمے کی ہیں، غیر فصیح کلام کی ہیں. تو فصیح کلمہ کون سا ہوگا، فصیح کلام کون سا ہوگا، اس کی بھی تو کوئی مثال ہوگی نا. صحیح ہے، چیز جو ہے اپنی ضدوں سے سمجھ آتی ہے. چیز سمجھ آ گئی، اس کی ضدیں پڑھ کے، اس کی ضدیں سمجھ کے، لیکن وہ چیز ہے کیا، اس کی مثال ہم نہیں بنا پا رہے. اب اگر آپ ایز اے مدرس جاتے ہیں پڑھانے کے لیے
اور آپ بڑے بھرپور انداز سے بڑے زبردست طریقے سے ان کو پڑھا دیتے ہیں جی فصاحت کلمہ. آپ نے تنافر بھی سمجھا دیا ان کو اور مخالفت قیاس بھی سمجھا دیا ان کو، ساری چیزیں آپ نے سمجھا دی. آخر میں جب آپ سب کچھ جو ہے وہ ان کو بیان کر چکے، آخر میں میرے ایسا کوئی طالب علم اٹھتا ہے، بولتا ہے استاد جی وہ کسی فصیح کلمے کی مثال بھی بتا دیں. اب استاد بیچارہ کنفیوز ہے کہ یار یہ تو تھی نہیں کتاب میں، حاشیے میں بھی نہیں تھی، تو یہ کہاں سے بتاؤں ان کو. اس طرف تو توجہ، کیونکہ اس پوائنٹ کو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا نا، اس پوائنٹ کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں، نہ حاشیے والے نے چھیڑا، نہ کتاب والے نے چھیڑا، نہ اگلی کتاب جو آپ نے پڑھی بلاغت کی اس میں وہ پوائنٹ سامنے آیا. اس وجہ سے وہ ذہن میں اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ وہ کیا ہے. اور دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی پرابلم ہے یہ کہ ہم بہترین تیاری کر کے چلے جاتے ہیں، پورا سبق زبردست طریقے سے سمجھا دیتے ہیں، اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ فصیح کلمہ کیا ہے. کوئی 1 2 4 مثالیں فصیح کلمے کی اگر ہمیں بتانی پڑیں، کوئی پوچھ لے کہ جی فصیح کلمہ کیا ہے، کوئی مثال تو دے دیں، وہ نہیں بتا پا رہے. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے ایک. یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مطلب آپ نے کئی پہلوؤں سے سبق پر غور کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جلوہ فرما ہوئے. کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، قرآن پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ، قرآن تو تھا نا، اس میں سب کچھ تھا، اس میں ساری باتیں تھی، اس میں انسان کی بھلائی کی، انسان کو جو احکام دینے تھے، انسان کو جن چیزوں سے منع کرنا تھا، وہ سب موجود تھا کتاب میں. کتاب اللہ تبیانا لکل شیء. لیکن ایک استاد کی حاجت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی حاجت ہوتی ہے. ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے، استاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی کتاب پڑھے گا جو کتاب طلبہ کے ہاتھ میں بھی موجود ہے، استاد کے ہاتھ میں بھی موجود ہے، امتیوں کے ہاتھ میں بھی موجود ہے، نبی کے ہاتھ میں بھی موجود ہے. کتاب وہی پڑھانی ہے، کتاب وہی، الفاظ وہی ہیں، لیکن ان سے آپ نے نکال کے پوائنٹس نکال کے چیزیں نکال کے ان کو سمجھانی ہے، تاکہ ان کی سمجھ کے مطابق وہ بات ان کے ذہن میں اتر سکے. آپ نے وہی پڑھ کے سنا دی تو بھئی وہ بھی پڑھ لیتے. کافی آپ کے ہاتھ میں بھی تھی، ان کے ہاتھ میں بھی تھی. میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جی اگر ہم جاتے ہیں ترجمے اور عبارت کی طرف، تو بھائی ترجمہ اور عبارت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آ جائے بہترین ہے، زبردست، آنا چاہیے، بہترین کوالٹی ہے. لیکن اگر آپ کر کے دے رہے ہیں ترجمہ اور عبارت تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ترجمہ عبارت کافیہ جیسی کتاب کا درجنوں کی تعداد میں اویلیبل ہے. اتنی اویلیبل ہیں کہ اگر میں مبالغہ نہ بھی کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ صرف نحو کی کتب اور ان کی شروحات پر مشتمل ایک مکتبہ بنا سکتے ہیں. آپ کا مکتبہ بھر جائے گا صرف نحو کی کتابوں، ان کی شروحات میں اتنی اویلیبل ہے. تو آپ ترجمہ عبارت کر رہے ہیں، کوئی کارنامہ تھوڑی ہے. تو طالب علم بھی کہیں سے کوئی شرح پکڑ کے وہ کر لے گا. آپ نے نہیں کیا ہوگا شرح سے، لیکن وہ کر لے گا.
اس کو سمجھا دینا، اس کے ذہن میں، اس کے ذہن کے مطابق وہ سبق ڈیلیور کر دینا، یہ ہے آپ کی کامیابی، جس سے طالب علم جو ہے وہ آپ کو ایک مقام و مرتبہ دیتا ہے، آپ کو ایک اسٹیٹس دیتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے کہ یار یہ والا استاد جو ہے نا، یہ والا استاد، میرے جو 6 اساتذہ ہیں، میرے جو 5 اساتذہ ہیں، میرے جو 10 اساتذہ ہیں، ان میں سے یہ والا جو استاد ہے نا، یہ آئیڈیل ہے، یہ بہترین ہے، یہ زبردست ہے، وہ اس کا انتظار بھی کرتا ہے، اس سے رابطہ بھی کرتا ہے، اس سے ملنا بھی چاہتا ہے، اسپیشلی کہ میں اس سے مجھے ملنے کا موقع ملے تاکہ میں 2 باتیں اور پوچھ سکوں اس سے۔ ہر استاد کے بارے میں اس کی رائے نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو سمجھانا ہے، آپ نے اس کو پریکٹیکل میں لا کے چھوڑنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو آ جائے، وہ مثالوں کو اپلائی کر سکے، یہ کوالٹی آپ نے اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو آپ ایک کامیاب استاد اپنے آپ کو سمجھیں۔ اگر آپ گئے 40 منٹ کا پیریڈ، آپ نے جو ہے وہ عبارت پڑھی، ترجمہ کیا، بڑا اچھا ترجمہ کیا، بہت بہترین ترجمہ کیا، لیکن نہ اس کے ذہن میں آپ کی باتیں پہنچ سکیں، نہ آپ کے مفاہیم اس کے ذہن میں جا سکے، نہ وہ ان مفاہیم کو امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہوا، تو بھائی آپ کی استادی جو ہے نا وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، کل یعنی نیکسٹ ڈے جو ہوگا ہمارا، کل تو خیر آف ہوگی، ہفتہ ہے، تو نیکسٹ ڈے جو ہوگا اس میں آپ نے اصول شاشی کا جو ہے وہ سبق تیار کر کے آنا ہے، اس کو مکمل طور پہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، لیسن پلاننگ، مقصد، اور کس طرح آپ نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، کس طرح آپ نے اس کو سمجھانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے اس میں حل کر کے آنی ہیں۔ اور ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی تھی ابھی، چلیں وہ پھر کسی وقت یاد آتی ہے تو پھر میں انشاءاللہ وہ آپ کو ہوم ورک کے لیے دیتا ہوں، ابھی فی الحال یہ اصول شاشی پر ہی رکھتے ہیں، یا پھر مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کے گروپ میں میسیج کر دوں گا کہ یہ بھی ہوم ورک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔